رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مطالعے میں ہم یسایہ کی کتاب کے 56 اور 57ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، پچھلی قسط میں ہم نے ان سب کو دعوت دینے پر بات کی جو پیاسے ہیں۔ آج ہم 56 اور 57ویں باب میں نیا موضوع شروع کریں گے۔ ہمیں ان ابواب کے متعلق کچھ بتائیے۔ 56ویں باب میں قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، شریر اور راست باز۔ جی، مستقبل میں اسرائیلی قوم بڑی مصیبت کے وقت لوٹ آئے گی اور مسیح ان پر سلطنت کرے گا۔ مصیبت کے دور میں وہ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، راست باز جن کا ذکر شروع میں ہوا اور شریر جن کا ذکر 9ویں آیت سے باب کے آخر تک ہوا۔ اور 57 باب میں بھی دو فراقین کی بات ہوئی اور یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ راست باز اور شریر دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، اور 57ویں باب پر پہنچ کر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ راست بازوں اور شریروں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ صحیح۔ 56ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ ان الفاظ کے متعلق بتائیں، عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ کب اور کس طرح پورا ہوگا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ خداوند نے اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کیں۔ کوئی شخص فطری لحاظ سے دوسرے سے بہتر نہیں۔ بائبل کہتی ہے کچھ فرق نہیں کیونکہ سب نے گناہ کیا، پر کچھ نے گناہ کا اقرار کیا اور اپنے نجات دینے والے کے پاس آئے اور خداوند نے ان کو نیا دل دیا۔ اور میں یہ پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ انسان نے گناہ کیا، اور جو خداوند کے پاس عاجزی سے آ کر توبہ کرتا ہے، خدا اپنے فضل سے اس کو سکھاتا اور اس کی ناپاکی دور کرتا تاکہ وہ پاک اور راست زندگی گزارے۔ اور جو اس بخشش کا انکار کرے جس کے بارے میں 55ویں باب میں لکھا ہے، ایسا پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پانی نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ۔ جو اس بخشش کا انکار کرتا ہے اس کا دل تاریک رہتا ہے، وہ راست بازی کا انکار کرتا اور خدا کے جلال کا پھل نہیں لاتا۔ صحیح۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ یہ الفاظ توجہ کا مرکز بنے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا۔ بھائی یوسف، پرانے عہد نامے میں سبت کے دن کو ماننے کی بہت اہمیت تھی۔ ہمیں بتائیے، کیا مستقبل میں سبت کو ماننے کی اہمیت موجود ہے؟ دیکھیں، سبت اہم ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان عہد کا نشان ہے۔ ہم خروج 31ویں باب میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا مستقبل میں اس قوم کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرے گا اور وہ خداوند کے ساتھ کیے اس عہد کی عزت کریں گے، اور سبت کو ماننا اس کا نشان ہے، یعنی کہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں۔ اور پولس رسول کلسیوں 2:16 میں کہتا ہے کہ پس کھانے پینے یا عہد یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں اور ہم چیزوں کے سائے میں نہیں۔ صحیح، مطلب سبت ماضی یا مستقبل میں خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان عہد کا نشان ہے۔ کلیسیا کا عید اور نئے چاند اور سبت سے واسطہ نہیں۔ اسی لیے مسیح نے متی کے 24ویں باب میں یہ کہا کہ پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ وہ سبت کو مانیں گے اور وہ ان کے اور خدا کے درمیان عہد کا نشان ہے۔ بھائی یوسف، اس کے بعد تیسری آیت ہے،
اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور خواجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں۔ اس آیت میں بیگانہ کا فرزند اور خواجہ کس کو کہا گیا؟ دیکھیں پرانے عہد نامے میں دو وجوہات انسان کو خدا سے رشتہ جوڑنے سے روکتی تھیں، اور ان دو وجوہات میں پہلی وجہ قومی اور دوسری جسمانی ہے۔ اور بیگانہ وہ جو اسرائیلی قوم سے نہیں ہیں، ان سے خاص سلوک ہوتا تھا، یہ اور قومی وجہ ہے۔ یہ قومی وجہ ہے، لیکن ذاتی طبعی وجہ بھی ہے۔ میں کہوں گا کہ خواجہ ہونا یعنی وہ جو اولاد پیدا نہ کر سکے، کیونکہ میں کہوں گا کہ ایسا شخص جس سے اولاد پیدا نہ ہو وہ بہت سی چیزوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، کیونکہ خدا نے کہا کہ بیگانہ اور خواجہ دونوں آ سکتے ہیں، اور مستقبل میں بڑی مصیبت کے دور میں مسیح بادشاہی کرے گا اور خدا سب لوگوں کو خود قبول کرے گا۔ چوتھی اور چھٹی آیت میں پھر اس کی بات ہوئی، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوست کیا ہے، اور پھر تیسری اور چوتھی آیت میں خواجہ کا ذکر ہوا ہے، اور نہ صرف اس کا ذکر ہوا ہے بلکہ یہاں پر واضح لکھا ہے اس وقت کوئی تفریق نہ ہوگی، خدا سب کو قبول کرے گا۔ بھائی یوسف، اعمال کے 8ویں باب میں حبشی خواجہ کی بات ہوئی۔ خداوند کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو یہودیوں سے زیادہ استحقاق حاصل ہوا، وہ نئے طور پر مسیح کے پاس لوٹ آیا۔ اس کا ان آیات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ شاندار بات ہے کہ ایتھوپیا کی سلطنت سے جو پہلا خواجہ تھا جو خداوند پر ایمان لایا، اور اس وقت کندا کے حبشیوں کی ایک ملکہ بھی تھی، جب فلپس نے منادی کی تو حبشی خواجہ ایمان لایا، اور اس نے اپنے ملک میں بہت منادی کی، بہت سا کام کیا جو آج بھی مسیحی ہے۔ اور جب حبشی خواجہ پہلی بار یروشلم آیا تو کچھ فائدہ نہ ہوا، لیکن اس کی وفاداری کے سبب سے خداوند نے فلپس کو منادی کے لیے بھیجا، اور یسایہ کے 53ویں باب میں ہم نے پہلے بھی اس پر غور کیا تھا۔ بھائی یوسف، جیسا کہ یسایہ 53ویں باب پر ہم نے پہلے بھی غور کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ نے یسایہ کے صحیفے سے 53واں باب سنا اور اس رشتے کا آغاز ہوا، اور اس نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کون چیز روک سکتی ہے؟ لیکن یسایہ 56 باب میں اس کو معلوم ہوا کہ وہ خدا کی جماعت میں شامل ہوا، زمینی جماعت نہیں بلکہ خدا کے خاندان اور خدا کی کلیسیا میں شامل ہوا۔ یہ ان سب کے لیے ہے صحیح، جو مسیح کو قبول کریں۔ جی آئیں چند آیات پڑھیں، اور خواجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ خواجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو مجھے پسند ہے اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں، خدا ان کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، یوں فرماتا ہے کہ ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ بھائی یوسف، یہ واضح ہے کہ مستقبل میں خواجہ اور بیگانہ کی اولاد کے لیے برکت ہے۔ ہمیں بتائیے کہ خداوند ان سب کو یہ برکات بخشے گا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ در حقیقت صرف خواجہ اور بیگانہ کے فرزندوں کے لیے نہیں، بلکہ آگے یہ لکھا ہے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ اور عہد جدید میں اس آیت کا حوالہ موجود ہے، اور لوکا کی انجیل میں غیر قوموں کے لیے بھی فضل کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا، اور یہ مستقبل کے دنوں کی تصویر ہے جب خداوند اسرائیل کے جلا وطنوں کو بحال کرے گا اور وہ خداوند کے پاس لوٹ آئیں گے، اور خداوند سب کو قبول کرے گا کہ اس کے گھر میں عبادت کریں، اور خداوند اپنے خدا کے گھر میں عبادت کریں اور اس کے حضور قربانی گزرانے، کیونکہ میں کہوں گا کہ خداوند خدا سب کو قبول کرے گا۔ صحیح۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے دشتی حیوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ، ہاں اے جنگل کے سب درندوں۔ دشتی حیوانوں سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، 9ویں آیت میں کس کی بات ہوئی؟
खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़कता है जो उससे दूर हुए और वही शिकार होंगे। तो उनका शिकार कौन करेगा? सब दश्ती हैवान और जंगल के सब दरिंदे। और उनको बचाने कौन आएगा? 10वीं आयत में लिखा है कि उनके निगहबान हैं ताकि उनको लाहक और आने वाले खतरे से बरवक्त आगाह करें। लेकिन लिखा है कि उनके निगहबान अंधे हैं और वो सब जाहिल हैं। और लिखा है वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। कुत्ता नापाक जानवर है पर उसके भौंकने से फायदा होता है, तो वो उस इलाके में भौंक कर उसको डरा देते हैं। लेकिन उनके निगहबान गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। और इससे पहले लिखा है कि वो अंधे हैं और फिर लिखा है कि वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं। वो अंधे गूंगे हैं और जब खतरा आए तो उनका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो गूंगे हैं और कुछ नहीं कर सकते। और यिर्मयाह 6:14 में झूठे नबियों के मुतल्लिक वाज़े लिखा है कि क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। और बहुत बार हमारी मसीही बरादरी में ऐसा ही होता है, वो सलामती सलामती कहते हैं। और मैं उनको कहता हूं कि तौबा और पाकीज़गी के बारे में बात करें और बताएं कि अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो खुदा अदालत करेगा। उनको इस खतरे से आगाह करें। लेकिन अफसोस कि वो लालची कुत्ते हैं जो शेर नहीं होते। और फिर बाइबल में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि वो नादान चरवाहे हैं जो सब अपनी अपनी राह को फिर गए और हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा और हम दोनों मिलकर खूब नशे में चूर होंगे। हम कल जैसा मजा करेंगे, बल्कि इससे बहुत बेहतर। और कल हम जलाल को देखेंगे और शानदार चीजों को देखेंगे। फिर लिखा है कि और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। उन्होंने तंबीह ना की कि खुदा के फजल का दौर खत्म हो जाएगा। और ये हुआ कि उन्होंने लोगों को तंबीह ना की कि अपने गुनाहों से तौबा करें, वरना उनको अदालत का सामना करना होगा। और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और उन्हें लगा कि अदालत की बात करने से लोगों को खुशी नहीं होगी, और वो लोगों की पसंद की बात करते हैं और कहते हैं कि हम खूब नशे में चूर होंगे। और वो कहते हैं और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बेहतर होगा। मैं 57वें बाब की तरफ बढ़ूंगा। हमें इस बाब की तकसीम बयान कीजिए। इसकी तकसीम किस बुनियाद पर हुई? हमने पहले भी इसमें 2 फराकीन की बात की, लेकिन ये 3 हिस्सों पर तकसीम शुदा है। पहला हिस्सा 1 ता 2 आयात, इसमें शहीदों की बात की गई। और फिर मुसीबत के दौर में लोग वफात पाएंगे। दर हकीकत मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, और लिखा है वो सलामती में दाखिल होता है। हर एक रास्त रव अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। पहली 2 आयात में मुसीबत के दौर में शहीद होने वालों का जिक्र है। और फिर इसके बाद 3 से 13वीं आयत में अक्सरियत का जिक्र है जो हैवान और झूठे नबी की पैरवी करेंगे। हैवान और झूठा नबी। और फिर 14वीं आयत से बाप के आखिर तक लिखा है कि सादिक मरता नहीं, और मसीह ने फरमाया मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे, ये मसीह ने कहा। और वो मसीह की बादशाही में दाखिल होंगे और जमीन पर बादशाही करेंगे। ये तौबा करने वालों को बकिया जी है। बिल्कुल। पहली 2 आयात के मुताबिक जो शहीद हैं वो आसमान पर मसीह के साथ बादशाही करेंगे, और वहां पर उन शहीदों को बहुत ज्यादा इस्तेहकाक हासिल है, और ये सच है। भाई यूसुफ, 57वें बाब में 2 फरीकैन हैं, शरीर और रास्तबाज। शरीर झूठे नबी और हैवान की पैरवी करेंगे। रास्तबाज या सादिक झूठे नबी और हैवान का इनकार करेंगे। ये मजीद 2 में तकसीम शुदा हैं। वो जो बड़ी मुसीबत के दौरान मारे जाएंगे, और वो जो जिंदा रहेंगे और 1000 साला बादशाही की बरकत में दाखिल होंगे। बिल्कुल। जो तौबा करेंगे उनका बकिया, जो शहीद होंगे वो आसमान पर मसीह के साथ सल्तनत करेंगे। जमीनी सल्तनत की नहीं, बल्कि मसीह के साथ हुकूमत करेंगे। जी, उनको ये इस्तेहकाक हासिल है। ठीक है भाई यूसुफ, हमें उन गुनाहों के मुतालिक बताएं जो शरीरों से सरजद होते हैं। 3 आयत से 13वीं आयत में इनके बारे में आपका क्या कहना है? दरहकीकत ये अफसोसनाक और मायूस कुन है, और मैं इसको पढ़ने के बाद
در حقیقت بہت زیادہ پریشان ہوا پہلا بت پرستی ہے، جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو برنگیختہ کرتے ہو اور وادیوں میں چٹان کے شگاف کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہو۔ وادی کے چکنے پتھر تیرا بخرا ہیں اور وہی تیرا حصہ ہیں، اور یہ الفاظ بت پرستی کے متعلق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں آیت میں بت پرستی سے منسلک ناپاکی کا واضح طور پر بیان ہے۔ اور تو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے نیچے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کیں، اور تو میرے سوا دوسروں کے آگے بے پردہ ہوئی، وہاں تو چڑھ گئی۔ تو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا ہے، اور ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا، تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی۔ یہاں بادشاہ ایک جھوٹا نبی ہے جو اسرائیل پر سلطنت کرے گا۔ جی۔ تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب معطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور تک بھیجے، بلکہ تو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا جہاں جھوٹا نبی جائے گا، اور یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ مسیح آیا پر انہوں نے اس کا انکار کیا، اور مسیح نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اور اپنے نام سے آئے تو کیا اسے قبول کر لو گے؟ اور وہ اپنے ہی نام سے آنے والے کو قبول کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو ہر نام سے بلند سمجھے گا۔ بھائی یوسف، تیل صرف حقیقی بادشاہ یعنی مسیح کو زیبا ہے۔ غزل الغزلات میں دلہن کے عطر کا بیان ہے۔ جب وہ بیتنیا میں تھا تو مسیح کو خالص سنبل سے بنے قیمتی عطر کی پیشکش ہوئی، اس کے ذریعے اس کو عزت بخشی گئی۔ بڑی مصیبت میں بادشاہ کو یہ دیا جائے گا، مخالف مسیح کو۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آج کل عزت مسیح کو نہیں بلکہ کسی اور کو دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس فہرست میں بہت سے نام ہیں، لوگ ان کے لیے گیت گاتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی نغمہ سرائی کی جاتی ہے۔ او میرے خدا، بھائی یوسف، یہ الفاظ کس پر پورے ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ جب آپ خروج کے 30ویں باب کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ مسیح کے تیل سے کاہن کو مسح کریں، مطلب وہ تیل کوئی عام شخص استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کوئی مخلوق بھی اس میں حصہ نہیں پا سکتی، کیونکہ وہ تیل مسیح کا تیل ہے جو صرف کاہن کے لیے ہے۔ اور جب ہم انسانوں کی تعلیم اور ان کی عزت کی بات کرتے ہیں، یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے، تو جو بھی اس میں شامل ہو وہ ذمہ دار ٹھہرے گا۔ پر افسوس کہ یہ احمق قوم مستقبل میں ایسا کرے گی، وہ جھوٹے نبی کی پیروی کریں گے، اور آج بھی کسی نہ کسی طرح یہ ہو رہا ہے۔ اور کاش خداوند یہ خوفناک گناہ کرنے والے تمام لوگوں کو واپس لے آئے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں کے پاس کیا سوال ہے۔ 15ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے، میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ عبدالآباد کے کیا معنی ہے؟ بھائی یوسف، ہمیں ان مشکل الفاظ کی وضاحت درکار ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا یہاں پر متکلم خداوند ہے، کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے اور جس کا نام قدوس ہے، وہ یوں فرماتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا عبدالآباد قائم رہتا ہے، اور اس کے ایام کا شروع اور آخر نہیں، اور اسی لیے وہ عبدالآباد قائم رہتا ہے۔ اس کا نام تمام ناموں سے اعلیٰ اور قدوس ہے، اور ہم نے اس کی کتاب مقدس سے یہ سیکھا ہے کہ اسرائیل کا قدوس جس کا نام قدوس ہے، اور اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ عبدالآباد قائم رہتا ہے، یعنی کہ اس کے ایام کا شروع اور آخر نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ یہاں پر متکلم خداوند ہے۔ یہاں ہم نے سیکھا کہ اس باب میں 3 فریقین ہیں۔ پہلا فریق مصیبت کے دور میں شہید ہونے والے جو 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا گروہ شریروں کا ہے، اور یہاں اس نے بچ جانے والے لوگوں کا ذکر کیا تاکہ ان کی حوصلہ دیکھیں، افزائی میں کہوں گا وہ بہت سی مصیبت برداشت کریں گے، خداوند ان کو مارے گا کیونکہ وہ ان پر غضبناک ہے۔ لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ بلند مقام میں رہتا ہے۔ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کے دلوں کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ اور اس کی ایک بہت خوبصورت وجہ موجود ہے، کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک
रूहें और जानें जो मैंने पैदा की हैं पैदा की बेताब हैं। हो जाती हैं, और मैं कहूंगा कि अगर वो ज्यादा देर तक गजबनाक रहता तो कोई बच ना पाता। सही। और मैं कहूंगा कि अगर वो देर तक झगड़ता रहता तो सब बेताब हो जाते और कोई उसकी बर्दाश्त ना कर सकता। इसीलिए वो हमेशा ना झगड़ेगा ना सदा गजबनाक रहेगा। 17वीं आयत में लिखा है, सो मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा। मैंने और अपने आप को यहाँ छुपाया। पर रास्तबाजों के बकिया का बयान है, जी। मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा। और उनकी फिर वो तरबियत की। कहता है कि इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी राहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। जो सही वक्त पर अपने आप को खुदा के कवी हाथ के नीचे करे, खुदा उसको इज्जत बख्शेगा। और फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पर उनके मुतल्लिक लिखा है जो रास्तबाज बकिया है, जो कि दरअसल बाकी बच जाएंगे। और जब वो खुदावंद के सामने फरोतन हुए तो खुदावंद ने उनको शिफा बख्शने का वादा किया। 18वीं आयत में लिखा है कि मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी राहबरी करूंगा और उसे और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। 19वीं आयत में लबों का फल पैदा करता हूँ। इब्रानियों 13वें बाब में लबों का फल यानी तमजीद करना। लोग 1000 साल बादशाही में तमजीद करेंगे। सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है। आखिर में लिखा है, मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदा मैं आपको हर बरकत मर्तबा बाइबल मुकद्दस की अजमत से हैरान हो सही। जाता हूँ। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि इस तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। बहुत शुक्रिया। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज का आमीन। 56वें बाब में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, जो सब्बत को मानता और इसे नापाक नहीं करता। माजी और मुस्तकबिल में सब्बत को मानने से क्या मुराद है, ये बताइए। मैं कहना चाहूंगा ये अहद का निशान है। खुदावंद और उसके लोगों के बीच सब्बत को मानना यह अहद का निशान है। इसका जिक्र खुरूज 31 में मिलता है। मुस्तकबिल में वो खुदावंद के पास लौट आएंगे। खुदावंद उनके साथ नया अहद बांधेगा। वो सब्बत को मानेंगे और यूं खुदावंद से अपनी वफादारी का इजहार करेंगे। वो जी, खुदावंद को इज्जत बख्शेंगे। बख्शेंगे कि वो उसके साथ अहद में बंधे हैं। जी, ठीक है, ठीक जी, कहा भाई जी यूसुफ। हाँ। इसके बाद तीसरी आयत और चौथी आयत में दो फरीकैन का जिक्र है, बेगाना और खौजा। पुराने अहद नामे में मुख्तलिफ सूरत हाल थी, मुस्तकबिल में मुख्तलिफ होगी। आप हमें इसके मुतालिक बताएं। बेगाना वो है जो इस्राएली कौम से नहीं, और ख्वाजा जिसकी औलाद नहीं हो सकती। माजी में इस्राएल में उनके लिए कोई जगह ना थी, वो अलग थे। ये एक कौमी मसला था। जी, लेकिन मुस्तकबिल में खुदावन उनके अपने घर में खुशामदीद करता है जो उनकी मेरास होगी। ठीक है जी, जिनका कौमी या जिस्मानी मसला था अब उनकी मेरास होगी। नए अहद नामे में खौजा की मिसाल मौजूद है। वो फजल के दायरा में दाखिल हुआ। हबशी ख्वाजा। जी ठीक कहा। ठीक है भाई। जी हाँ। जी, 57वें बाब की तकसीम के मुतल्लिक मैं आपकी राय चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बाब में किन लोगों के बारे में बात हुई। 57वें बाब के पहले हिस्से में मुसीबत के दौर में शहीद होने वालों का जिक्र है। झूठे नबी और हैवान का इनकार पहला करेंगे। हिस्सा पहली और दूसरी आयत है। जी, पहली और दूसरी आयत मुसीबत में मरने वाले लोगों की बात है। फिर ज़्यादातर उन लोगों की बात है जो झूठे नबी और हैवान की पैरवी करेंगे। आखिरी हिस्से में रास्तबाज बकिए का जिक्र है जो झूठे नबी और हैवान के दौर में जिंदा बच जाएंगे। जी, ये सब कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत के दौर में होगा। ठीक है, जी, सबने ठीक कहा। जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। और आपको भी। नाज़रीन, मैं इन अल्फाज के साथ आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। खुदा लोगों को बहाल करता और उनके हालात बदलता है। मैं लबों का फल पैदा करता हूँ। सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। लोग जिस सलामती के ख्वाहिशमंद हैं वो फक्त खुदावंद में मिलती है। मसीह ने सलीब पर हमारे लिए सलामती की बुनियाद रखी। जो ईमान से रास्तबाज ठहरे उसके लिए सलामती है, पर जो भी मसीह और सलीब पर उसके काम का इनकार करे
वो जितना भी मजबूत हो उसके लिए सलामती नहीं। उसके लिए लिखा है, मेरा खुदा फरमाता है शरीरों के लिए सलामती नहीं। खुदा से दूर होकर कोई सलामती नहीं। उसके पास सब आसाइशें हों तो भी सलामती नहीं। उसके दिल को तसल्ली नहीं होती। वो खौफजदा होता है, उसको डर महसूस होता है। वो अदालत के दिन खुदा का सामना करने से खौफजदा होता है। लिहाजा अजीजो, आने वाले गजब से बचें, मसीह की सलीब में पनाह पाएं ताकि खुदा की सलामती को हासिल करें। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।